اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، کل ایک نشست ہوئی دو علماء کے ساتھ، اور ایک عالم دین اہل تشیع اور ایک جماعت اہل سنت، اور آخر الزماں میں امام مہدی کے حوالے سے میں نے کل ان سے بات کی، کچھ سوالات پوچھے، انہوں نے جوابات دیے، اور کچھ سوالات میں آج ان کے سامنے رکھوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ آخر الزماں میں کل جو گفتگو کر رہے تھے اس کو آگے ہم کس طرح بڑھا کے آج ختم کرتے ہیں ان کی آراء پہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیعہ، ممتاز شیعہ عالم دین علامہ شبیر میثمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ سے گفتگو جاری رہے گی آج بھی، اور جماعت اہل سنت سے ممتاز عالم دین علامہ سعید وقاص ہاشمی قادری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف آوری۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بے شمار شخصیات، جیسے انہوں نے ہر دور میں کئی لوگوں نے کہا کہ امام مہدی کا دعویٰ کیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آواز آئے گی، خود امام مہدی تشریف فرما ہوں گے وہاں پر بین الرکن والمقام۔ اہل سنت میں غالباً لوگ ان سے کہیں گے اور وہ اعلان نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں یا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، لوگ ان کو پہچانیں گے، غالباً ایسے ہی ہوگا، لوگ پہچانیں گے، لوگ پہچانیں گے، معرفت ہوگی۔ اب اس معرفت کے لیے مختلف ہمارے پاس سورسز ہیں، جیسے ایک انہوں نے بتایا کہ آواز آئے گی، ہمارے پاس یہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ وہ اعلان کریں گے، ایک تعارف کرانے والا تعارف کرائے گا۔ تو اب اس میں وہی یہ روایات کا اختلاف ہے کہ اب میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں، آپ نے کہا یہ اس میں فلاں راوی ضعیف ہے، تو اب وہ ضعیف راوی ہے، تو لیکن مختلف ہے۔ اصل چیز کیا ہے، اصل نقطہ کیا ہے کہ امام کی معرفت ہے، پہچان بہت اچھی، وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے، اس مقام پہ معرفت ہوگی، وہیں پہ بیعت ہوگی، اور وہیں سے جو ہے علی منہاج النبوہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس قدر اسپیڈ کے ساتھ یہ کام ہوگا کہ ہم اس کو اس وقت تصور نہیں کر سکتے۔ اچھا، اہل سنت میں یعنی جیسے یہ ارشاد فرمایا علامہ صاحب نے کہ لوگوں کا رابطہ امام غیب سے رہتا ہے۔ اچھا، جن کا رابطہ رہتا ہے، یہ بتائیے گا کہ آیت اللہ اور ولایت فقیہ کا کیا تصور ہے؟ دیکھیں، جب غیبت کا زمانہ شروع ہوا تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا، من کان من الفقہاء صائنا لنفس حافظا لدین مطیعا لامر مولا مخالفا لہوا فللعوام ان یقلدوا۔ فقہاء میں سے، فقیہوں میں سے جو علمی لحاظ سے سب سے اوپر ہوں، نفس کی مخالفت کرتے ہوں، علمی لحاظ سے مضبوط ہوں، اپنے مولا یعنی رب کی اطاعت کرتے ہوں اور اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرتے ہوں، تو اب جو اجتہاد کے اس لیول پر نہیں پہنچا ہے، فقاہت کے اس لیول پر نہیں پہنچا ہے، عوام یا تو فقاہت کے لیول پر پہنچ جائے، کوئی پابندی نہیں ہے، اگر نہیں پہنچے ہیں تو پھر ان کی تقلید کریں۔ وہاں سے ہمارے ہاں تقلید کا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے، اور تقلید یہ ہے کہ جو مجتہد ہے وہ بتاتا ہے کہ میرے فتوے کے مطابق اس طرح سے آپ نے کام انجام دینے۔ دیکھیں، ایک تو دین کی ضروریات ہیں جو سب کو پتہ ہیں، اس میں تقلید نہیں ہے، لیکن جو فروعات، آج کے زمانہ کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، جہاز میں اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے، چاند پر پہنچ گئے، سروگیٹ مدر الاؤڈ ہے یا نہیں ہے، آرٹیفیشل انسیمینیشن، یہ کرنسی نوٹ کی حقیقت، یہ سارا کام کس کا ہے؟ فقیہ کا۔ عوام میں سے جو فقیہ بن سکتا ہے وہ بنے، جو نہیں بن سکتا ہے وہ ان کی تقلید کرے۔ اس کا عنوان ہے مرجع تقلید۔ ٹھیک، جس طرح سے ایم بی بی ایس بیسک کوالیفیکیشن ہے، اس کے پاس آئی اسپیشلسٹ ہے اور یہ اسپیشلسٹ سب ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بیسک کوالیفیکیشن اجتہاد ہے۔ اجتہاد بھی اساتید سرٹیفائی کرتے ہیں کہ اب یہ مجتہد ہو گیا۔ ٹھیک، اب یہ علمی لحاظ سے محنت کرتے ہیں، اپنے فتاوا کو مرتب کرتے ہیں، اور یہ بن جاتے ہیں مرجع تقلید۔ یہ مرجع تقلید کیا کرتے ہیں؟ احکام الہیہ کو زمانے کے لحاظ سے قرآن، سنت، اجماع اور عقل سے بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو مجتہد کسی جگہ پر اپنی حکومت قائم کر سکے جس میں قرآن و سنت کے طریقے پر احکام کو رائج کر سکے، اس کا عنوان ہے وہ فقیہ جو ولایت رکھتا ہے۔ اچھا، وہ فقیہ جو ولایت، جسٹ ون سینٹنس، سوری، جو فقیہ ولایت رکھتا ہے
اس کو ہم نے کہہ دیا ولایت فقی. اب وہ حکومت کو قرآن و سنت کی بنیاد پر آگے بڑھائے گا اور وہاں پر اس کا پورا حیطِ اختیار ہوگا. اور غیبت کے زمانے میں یہ ولی فقی حکومت کو آگے بڑھاتا ہے. ہمارے زمانے میں حضرت آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت آیت اللہ عظمیٰ آیت اللہ خامنہئی جو ابھی موجود ہیں ولی فقی کا عنوان رکھتے ہیں. اچھا، اور آیت اللہ سستانی؟ آیت اللہ سستانی مرجع تقلید کا عنوان رکھتے ہیں. مرجع تقلید اور ولی فقی میں فرق کیا ہے؟ مرجع تقلید ایک وہ اتھارٹی ہے جو احکام بیان کرتی، ولی فقی وہ اتھارٹی ہے جو احکام کی اپلیکیشن کرتی. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. آیت اللہ سستانی سے پوچھا گیا کہ آیا ہنڈی کا کام جائز ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا حکومت کے قانون کے مطابق اگر حکومت اجازت دیتی ہے تو جائز ہے، اگر حکومت اجازت نہیں دیتی تو ناجائز ہے. آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہنڈی کا کام جائز نہیں قرار دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے. تو فتویٰ کہاں سے آیا؟ آیت اللہ سستانی سے آیا. اپلیکیشن کہاں آئی؟ ٹھیک ہے کہ آیت اللہ خامنہئی بھی مرجع تقلید ہیں، اس وجہ سے یہاں پر شاید ایگزیکٹ مثال نہ ہو لیکن یہاں پر وہ اپلائی کریں گے. تو حکم مرجع تقلید دیتا ہے، اس کی اپلیکیشن ولی فقی کرتے ہیں. اچھا، یہ اہل سنت میں کوئی متبادل نہیں، کوئی متبادل نہیں. جتنی گفتگو فرما رہے ہیں حضرت، یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں سب باتیں وہی ہیں، صرف ناموں کا فرق ہے. ہمارے یہاں بھی مفتی ہے. مفتی جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلے کو استنباط کرتا ہے لیکن اس کا امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. وہ صرف فتویٰ دے سکتا ہے. امپلیمنٹ کون کرے گا؟ جو ریاست کہلاتا ہے. تو ہمارے یہاں فقہا نے جیسے امام سیوطی نے، امام بیہقی نے اور امام مرغنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الہدایہ میں اس بارے میں بڑی ڈیٹیل کی، جتنی ڈیٹیل انہوں نے بیان کی ہے تقریباً ملتی جلتی ڈیٹیل ہے. صرف تھوڑا سا ناموں کا فرق ہے. وہی خلیفہ اور امام والا حساب آپ سمجھ لیجئے کہ مفتی نے فتویٰ دینا ہے اور فتویٰ دینے کے بعد اس کی جو نفاذ ہے وہ ریاست کے آدمی نے کرنا ہے. جبکہ امام مہدی جو ہیں وہ اس منصب پر ہوں گے کہ وہ کسی سے فتویٰ نہیں لیں گے، وہ خود ارشاد فرمائیں گے اور خود ہی نافذ کر دیں گے. امامت کا عقیدہ ہے، وہ خود ہی نافذ کر دیں گے. میں مفتی ہوں، میں آپ کو فتویٰ دے سکتا ہوں. لیکن خلفائے راشدین کے دور میں خلیفہ اور فتویٰ دینے والا یعنی جو مفتی یعنی جو عدالت ہے وہ الگ الگ ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب خلیفہ عدالت میں اپنے آپ کو انصاف، جو خلیفہ ہے وہی مفتی بھی ہے، وہی فتویٰ بھی دے سکتا ہے. ہمارے یہاں جو علماء نے کتابیں لکھی اس میں فرمایا کہ مثال کے طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اپنے دور خلافت میں کوئی چیز امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہوتے تھے کسی حکم کو، تو اس امپلیمنٹ سے پہلے وہ مشورہ کرتے تھے. شورا، ہاں شورا کا اور بڑے بڑے احکامات دیے جیسے زکوٰۃ کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرنے چلے گئے نا. حضرت عمر نے کہا کہ بھائی جنگ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا آج نماز کا انکار کر رہے ہیں، کل وہ آج زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، کل نماز کا انکار کر دیں گے، پھر حج کا انکار کر دیں گے. ان کا سد باب کرنا ضروری ہے. تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب پر ہے، امامت کے منصب پر یا خلافت کے منصب پر. امام مہدی جب تشریف لا رہے ہیں تو وہ بھی اسی منصب پر ہیں. آج کے دور میں ہم صرف فتویٰ دینے کی حد تک ہے کہ بھئی کریڈٹ کارڈ یوز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، بینکوں میں سود دیا جا رہا ہے تو ہم اس کو روکنے کی طاقت. لیکن اگر خلافت ہو تو پھر اگر آج کے دور میں خلافت ہو کسی جگہ تو پھر ہو تو نہیں سکتا، نہیں ہو نہیں سکتے. لیکن اگر ہو تو پھر اس خلیفہ کے پاس کیا قاضی کی اتھارٹی بھی ہے؟ قاضی تو خلیفہ کا پابند ہوگا، ماتحت ہوگا. اچھا نہیں، تو پھر جو خلیفہ گزرے بہت سے خلیفہ، تو قاضی کا تو ایک ادارہ الگ ہے یا خلیفہ کے ماتحت ہے قاضی؟ یہ ایک سوال میں جاؤں گا. دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ جب خلاف قرآن و سنت کوئی کام کرے گا نا تو وہ عدالت کو جواب دہ ہے. ٹھیک، جب تک وہ قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہے تھوڑی عدالت کو جواب دے. پھر تو عدالت اس کے ماتحت ہے، پوچھے گی، اس سے مشورہ کرے گی. اچھا، یعنی پھر وہ فتویٰ بھی دے سکتا ہے بالکل، اور وہ امپلیمنٹ بھی کر سکتا ہے. امپلیمنٹ بھی کر. جب وہ خلاف قرآن و سنت کوئی بات کرے گا، خلاف قرآن و سنت کوئی ایسی بات کرے، تب قانون قانون حرکت میں آئے گا کہ بھئی اب خلیفہ اپنے منصب سے معزول ہو گیا. خلیفہ نے اپنے منصب سے ایک الگ ہٹ کے بات کی ہے.
تو اب اس کے اوپر ایک امپلیمنٹیشن آئے، ایک الگ چیز آئے گی. لیکن جب تک وہ قرآن اور حدیث کے مطابق چل رہا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول پر عمل کر رہا ہے، تو اب اس صورت کے اندر جو ہے قانون تو اس کے سامنے پابند ہے، اس کے حکم کے سامنے پابند ہے. اچھا، تو یہاں پر میں آپ کی خدمت میں جو کوشش کر رہا تھا، میں ریفرنس دیتا ہوں، چیک کر لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام احمد ابن حنبل جابر ابن سمورہ سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یکون بعدی 12 خلیفتاً کلہم من قریش. ریفرنس کیا ہے؟ ریفرنس امام احمد ابن حنبل اپنے مسند میں جلد 5. اب حدیث نمبر 34 ہے یا صفحہ نمبر 34 ہے، یہ جناب جابر ابن سمورہ سے نقل کرتے ہیں. اب میں نے تاریخ میں ایک چیز دے دی کہ یہ حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں. ایک اور جگہ پر حدیث نقل کی جاتی ہے، صحیح بخاری میں ہے، یہ بھی جناب جابر ابن سمورہ سے نقل کی گئی ہے کہ فرمایا، قالا، جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں، سمعت النبی یقول یکون 12 امیراً فقال کلمۃ لم اسمعها. پھر انہوں نے ایک جملہ فرمایا جو میں نہیں سن سکا. فقال ابھی، کہا گیا، جواب دیا گیا، انہ قال کلہم من قریش، کہ 12 کے 12 جو ہیں وہ قریش سے ہوں گے. یہ اہل مینیجرز کہتے ہیں کہ اہل سنت میں بھی میرا مطالعہ جو تھا اس میں یہ حدیث موجود تھی. تو یہ حدیث ابھی سند موجود ہے، چیک کر لیں اور اس کے بعد اندازہ ہو جائے. نہیں، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں. میں نے پہلے جب آپ نے سوال کیا، میں نے اس پہ آپ کی سوال کے جواب میں یہی بات آپ نے کہا تھا کہ دو آرا ہیں، دو روایتیں ہیں. امیر، اب جیسے ابھی اس روایت میں امیر کا لفظ آیا، نہ امام کا لفظ ہے نہ خلیفہ کا لفظ ہے. نہیں، اس سے پہلے والی میں خلیفہ ہے نا. نہیں، میں یکون بعدی جو 12 دوسری والی آپ نے امیرن کہا نا، تو اب امیرن ایک نئی حدیث ابھی آ گئی نا. ابھی تک تو مطلب نیا لفظ آ گیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں، مقصد میرا یہ ہے. تو کہنے کا مقصد روایتیں مختلف ہیں، ان روایتوں سے اختلاف نہیں ہے. اس میں تو ظاہر ہے کہ جب آدمی تحقیق کرنے بیٹھے گا تو وہ تو بات کی بات ہے، ترے دست تو تحقیق نہیں ہو رہی. جس طرح حضرت نے کہا کہ قریش میں سے ہوں گے، تو میں اس پر ایک ریفرنس ہی دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب بنی ثقیفہ پہنچے تو اس وقت مہاجرین اور انصار میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو چکے تھے جو خلافت کا اعلان کر چکے تھے. انہوں نے کہا کہ انصار میں سے ایک خلیفہ ہو جائے گا، ایک مہاجرین میں سے ہو جائے گا. اور ایک عجیب و غریب معاملہ تھا، جب آپ پہنچے تو آپ نے پہنچ کر کے یعنی کچھ کہے بنا ہی سناٹا ہو گیا ثقیفہ بنی ساعدہ کے اس گراؤنڈ میں. اور آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الائمۃ من القریش، امام جو ہے وہ قریش سے ہوگا. یہ تو ایک اوتھینٹک بات ہے. اس پر تو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فتاوی رضویہ شریف میں پورا ایک تحقیقی مقالہ موجود ہے کہ الامام الائمۃ من القریش. آپ کے امام الگ ہے اور خلیفہ الگ ہے. امامت اور خلافت یہ دو ایک الگ الگ چیزیں. جس طرح کہ حضرت نے بھی بات بیان کی کہ امامت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ہمارے یہاں یہ کہ امام مہدی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے چنے ہوئے امام ہے. خلیفہ جو ہے وہ شورا کی طرف سے منایا جاتا ہے. بہترین لوگوں میں سے بہترین شخصیت اپنے تقوی کے حوالے سے، اپنے عمل کے حوالے سے اس بہترین شخصیت کو شورا چنتی ہے. یہ خلیفہ کا تصور ہے ہمارے یہاں. اب اصل بات کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث وہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی. اس کے بعد کیا کہتے ملوکیت شروع ہو جائے گی. پھر ایک ملوکیت کا اب ملوکیت کیا ہے، پھر خلافت کی تعریف کیا ہے، حکمراں کس کو کہتے ہیں، حکمراں کی ڈیفینیشن کیا ہے. خواتین و حضرات، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید. آپ جب کہہ رہے ہیں کہ 30 سال، تو اس کو آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے ہم تو اس کو باقاعدہ دلیل کے ساتھ لے کر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد 30 سال تک جو ہے وہ خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی. اچھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں، پھر ملوکیت شروع ہو جاتی ہے. اب ہمارے نزدیک اس وقت ملوکیت ہے. اس ملوکیت کو ختم کون کریں گے؟ امام مہدی. وہ خلافت دوبارہ قائم کریں گے. آپ کے نزدیک خلافت آئی نہیں کیا؟ آئی ہی نہیں. دیکھیں، مسلمانوں نے کسی کو خلیفہ معین کر دیا، وہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے.
لیکن جس خلافت کو ہم امامت والی خلافت کہتے ہیں وہ نہیں آئی. وہ نہیں, صرف 4 سال اور چند مہینے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو خلافت فرمائی وہی خلافت آئی. اس کے علاوہ ہمارے عقیدے کے مطابق نیابت رسول اکرم کی جو خلافت ہے, جو امامت ہے, وہ نہیں آئی, اور اب حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اسے قائم فرمائیں گے. اچھا, یعنی وہ خلافت, وہ عرصہ حضرت علی کرم اللہ وجہ, وہ عرصہ, اور پھر اس کے بعد وہ عرصہ جو کہ امام مہدی کے آنے کے بعد وہ خلافت ہوگی. وہ خلافت علی نہج القرآن و سنت ہے, جیسے امیر المومنین السلام نے اور جس طرح رسول اکرم نے قائم فرمائی تھی. اچھا, اور اہل سنت میں آپ کے نزدیک وہ خلافت جو حضرت علی کے بعد, حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد, حضرت امام حسن بھی, امام حسن, اچھا امام حسن کے بعد, امام حسن کے بعد نا, امام حسن بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک, امام حسن نے دستبرداری کی, جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابنی سید, یہ میرا یہ بیٹا سید ہے, اور یہ جو ہے 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا, ٹھیک ہے نا. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق جب وہ خلافت ہے, پھر وہاں وہ جو دستبرداری کا اعلان, امام مہدی, پھر امام مہدی ہے. اچھا, اور یعنی اس کو اس طرح سے لیں کہ امامت کا اور خلافت کا جو اسٹارٹ ہے وہ آپ کے ہاں الگ ہے اور اہل سنت میں الگ ہے, اور لیکن آگے جا کے پھر ایک ہوتے ہیں. اچھا, امام مہدی جو ہیں وہ موجود ہیں, معصوم ہیں. اچھا, اور ان کا جو, لیکن وہ جو ان کی جو شخصیت ہے وہ شخصیت ایسی ہے کہ وہ غیبت میں ہے, اور ان کے پاس وہ قوت ہے, وہ طاقت ہے کہ وہ غیبت میں رہ سکیں کئی 100 سال, بالکل کئی 100 سال. تو یعنی وہ پھر ایک عام شخصیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اسی طرح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کی بات, ٹھیک ہے, شخصیتیں گزری ہیں, 950 سال, 1200 سال, 1400 سال زندگی گزاری ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام اس زمین پر طول عمر پا چکے ہیں, اور جب حکم الہی ہوگا, وہ اینڈ آف ٹائم کا جو آپ کا کانسیپٹ ہے وہ یہاں پر آ کے کمبائن ہوتا ہے, تب وہ آ کے ظاہر ہوں گے اور بتائیں گے کہ میں مہدی ہوں. لیکن جب تشریف لائیں گے تو ان کی عمر ایسے لگے گا جیسے 30 سال کے ہیں. لیکن اہل سنت کے ہاں امام مہدی ایک خلیفہ ہیں, ایک عام شخصیت ہیں, پیدا ہوں گے, بڑے ہوں گے. عام شخصیت میں نے نہیں کہا. اچھا, میں نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا. نہیں, یعنی خاص شخصیت ہوں گے, لیکن کیا اس طرح سے کہ پیدا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا قرآن و حدیث کا مطالعہ جو ہم نے کیا ہے اس میں کہ اگر امام موجود ہیں اور پھر یہ دنیا کے حالات جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ غیابت میں کیوں ہیں, وہ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر وہ موجود ہیں اور ان تمام معاملات پر کوئی کنٹرول نہیں کر رہے تو پھر امام کے اوپر حرف آتا ہے ہمارے نزدیک. ہم تو کہتے ہیں امام ہے ہی نہیں ابھی, جبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ہوتے تو اس کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. امام پیدا ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اور جب وہ پیدا ہوں گے اس کے بعد جب ان کی معرفت ہوگی تو پھر دیکھیے گا آپ یہ جتنی بھی اس وقت دنیا میں سورشیں قائم ہیں یہ سب کی سب سورشیں حضرت کے آتے ہی ختم ہو جائیں گی. حضرت ہے نہیں اس وقت. اب یہاں پر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, محترم نے فرمایا کہ میرے مطابق نہیں ہے, لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر امام مہدی نہ ہوتے تو جس طرح آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ظلم ہو جاتا. یہ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام غیب سے رہنمائی کرتے ہیں کہ دیکھو فساد کو اس طرح سے ختم کرو, اس طرح سے اصلاح کرو تاکہ امت مسلمہ جو ہے, دیکھیں کچھ بھی ہو جائے آج اسلام عزت کی طرف آگے. شام کی بات مت کیجئے, جہاں یمن میں جو ہو رہا ہے یہ ہم مسلمانوں کے اپنے مسائل ہیں جس کی وجہ سے, لیکن اوورآل 9/11 کے بعد آیا اسلام کو عزت ملی یا نہیں ملی؟ آیا آج دنیا میں قرآن مجید کی طلب بڑھی یا نہیں بڑھی؟ آیا آج مغربی دنیا کو اس بات سے ڈر نہیں لگ رہا ہے کہ 2050 میں مسلمان پورے یورپ میں
حکومتیں بنانے لگیں گے، لندن کا میئر پاکستانی مسلمان مثلا بن جاتا ہے. یہ ہمارے عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی تائید ہے، رہنمائی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے طاقت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہمت دیتا ہے. حزب اللہ کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ اسرائیل کو جو 6 اسلامی مملکتیں باہر نہیں نکال سکیں، اور جس طرح سے اسلامی مملکتوں کی زمینیں چلی گئیں. ابھی گئی اس کی برسی اگر آپ کو یاد ہو، اور ہم کتنے ذلیل و خوار ہوئے حزب اللہ اپنے اس عقیدے سے. آج لبنان کے مسلمانوں کو دیکھیں، شیعہ سنی کی اس طرح سے تفریق نہیں کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں کہ جناب دشمن مشترک ایک ہی ہے. ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے انقلاب اسلامی جیسی چیز کہ جس پر 8 سال حملے ہوتے رہے، وہ انقلاب آیا ہوا، ہر طرح سے پابندی ہے، اس کے باوجود بھی 8 سال تک وہ لڑتے رہے. آج جرمنی کہتا ہے او وی آر سوری، ہم نے کیمیکل بوم دیے تھے، وہ جو ہوا تھا یہ شلمچے میں یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. دنیا کہتی ہے ہم نے اسلحہ دیا، وہ کہتا ہم نے پیسہ دیا. راز کھل جاتے ہیں نا، راز تو بند نہیں رہتے. ہمارا پورا عقیدہ ہے اس میں امام مہدی علیہ السلام کی گائیڈنس ہے، لیکن کوئی ڈائریکٹ کہے، مثلا حضرت امام خمینی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا رحمۃ اللہ علیہ کہ میری امام مہدی، بلکہ لوگ جب کہتے تھے وہ کہتے تھے اس طرح کی کوئی بات مت کرو، اس طرح کا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈنس دیتا ہے، مدد کرتا ہے. امام مہدی ہماری ہدایت ضرور کرتے ہیں، لیکن میری امام مہدی سے کوئی ملاقات ایسی کوئی گائیڈنس رحمت صاحب، ایسی کوئی گائیڈنس مسلمانوں کے پاس اس وقت نہیں ہے جس قسم کی گائیڈنس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ غیب سے امام مہدی اگر نہ تلقین کر رہے ہوتے، نہ بیان کر رہے ہوتے سب کچھ کسی ذریعے سے، تو تباہی اس سے زیادہ ہوتی. یہ تصور اہل سنت میں نہیں. دیکھیں 9/11 کا بھی انہوں نے ذکر کیا. 9/11 کے بعد یہ کہہ رہے ہیں اسلام کو عزت ملی ہے، عروج ملا ہے، اور جس چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کوئی اسلام کو عروج مل رہا ہے یا عزت مل رہی ہے. ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام دشمن قوتیں، استعماری قوتوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کعبے میں 30 لاکھ لوگ حج کریں یا 50 لاکھ حج کریں. اگر 50 لاکھ کعبے میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ان کو فائدہ ہی ہے. ان کو نقصان کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ان کو نقصان جب ہوتا ہے جب نظام کی بات ہوتی ہے، جب سسٹم کی بات ہوتی ہے. ہم جب سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ سسٹم وہ ہوگا جو اللہ اس کے رسول کا ہے، تب وہاں مخالفت کھڑی ہوتی ہے. اسلام دشمن قوتوں کو میری نماز سے، میرے روزے سے، میرے طواف سے نہ کوئی تکلیف ہے نہ نقصان ہے. اس کو سارا نقصان، ساری تکلیف کیا ہے؟ سسٹم کے خلاف بات کرنے والوں سے، کہ جو ان کے سسٹم کے خلاف بات کرتا ہے. اور سیم یہ وہی فکر ہے. اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو ابو جہل کو بھی یہی تو پرابلم تھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا میں وہ کلمہ آپ کو بتا دوں کہ جس سے آپ پورے عرب پر حکومت کریں گے، تو انہوں نے کہا بھائی ایسا ایک کلمہ ہے، تو 100 کلمے بتا وہ کریں گے. تو کہا کہیں لا الہ الا اللہ. بس اس بات پہ تو جھگڑا تھا کہ لا نظام الا نظام اللہ، دیر از نو سسٹم سسٹم آف اللہ. اب سسٹم آف اللہ جب آ جاتا ہے تو پھر من مانیاں ختم ہو جاتی ہیں نا. 9/11 کا جو تماشا ہے وہ 9/11 کا تماشا بھی ساری دنیا جانتی ہے. یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ 9/11 کا تماشا رچایا گیا محض اسلام کو زک دینے کے لیے، اور زک پہنچی ہے اسلام کو. نہیں، ان کا کہنا یہ کہ زیادہ نقصان ہوتا اگر امام مہدی سر اس سے بڑھ کر کیا نقصان ہوگا، اور اس سے زیادہ کیا نقصان کی توقع کر رہے ہیں آپ اس وقت 2017 میں؟ مجھے بتائیے اور کون سے نقصان کی توقع کر رہے ہیں؟ ابھی تو مزید جو جس تباہی کا یہ روکنے کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ابھی تباہیاں تو ابھی آنا، مطلب یہ جو آ چکی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت ہے. ابھی تو وہ بھی پیشن گوئیاں پوری ہونی ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے ناچ گانے ہوں گے، اور ماں بیٹی اور بیٹا ماں کے ساتھ جو ہے بدکاریاں کر رہا ہوگا، وہ ساری بھی تو پوری ہونی ہے نا. وہ پیشن گوئیاں بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ابھی کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس 2017 کے اندر 9/11 کے واقعے کے بعد کیا اسلام کو بہت عروج مل گیا؟ کیا مسلمانوں کو بڑا سکون مل گیا؟ 9/11 سے پہلے اور 9/11 کے بعد اگر آپ ایک منٹ بیٹھ کر غور و فکر کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ جیسا جہاں دیدہ آدمی بھی اس بات کو انکار کرے گا کہ بھائی اسلام کو نقصان پہنچا ہے. کوئی عروج نہیں پہنچا، بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اس سے زیادہ کیا توقع کریں گے؟ ہمیں بھی اجازت دے دیجیے تو میں چند آرائز پیش کر دوں اگر امکان ہو تو. جی معذرت کے ساتھ. دیکھیں ہمیں اس نظر سے دیکھنا ہوگا کہ دشمن کیوں، ہم ایسا کیا کر رہے ہیں کہ دشمن اتنا ہمارے خلاف آ جاتا ہے.
ٹرمپ آ کے مسلمانوں کی ایک لابی بنا کے چلا جاتا ہے. آپ کہ اس بات کو آپ ذرا پازیٹیولی لیں گے, ہم تو کچھ بھی قابل نہیں ہیں, ہم بہت قابل ہیں. ہم نے عرب اسپرنگ کے ذریعے کوششیں کی, ہمیں دبا دیا گیا. اور یہ مسلمان بچہ آپ اپنے پروگرامز میں بھی بولتے رہے ہیں, مسلمان بچہ محسوس کر رہا ہے کہ اب اسلام کی گلوریفائنگ کے دن آ رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو خطرہ ہے. اس وجہ سے آگے کہاں سے شروع ہوئی بات؟ انقلاب اسلامی ایران نے ان کی ناک رگڑوا دی, ان کے ساری جاسوسی کی چیزیں نکلوا دی. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ چیز آ رہی, ایسا کرو ایک سو کالڈ حکومت افغانستان میں بنا دو. اب میں نام نہیں لیتا. اس حکومت کے بنانے کے بعد دیکھا ارے یہ تو گڑبڑ ہو گئی, انہیں مارو, ایک اور بنا دو, ایک اور بنا دو. کیوں اتنا ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اگر ہم چپ چاپ یوں کر رہے ہوتے تو ہمیں بھی یورپ جیسا بنا دیتے. انہیں پتہ ہے ان کے اندر اسلامی رگ ہے, انہیں پتہ ہے کہ یہ رسول اکرم کے عاشق ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اسلام آگے پھیلے گا, آگے بڑھے گا. ایک تھیوری ہے, آئی ڈونٹ ہیو اینی کنفرم رپورٹ. یہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے روزے کو دھماکے سے اڑایا گیا تھا, اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا؟ اٹس اے تھیوری. آپ چیک کیجئے گا, آپ محقق ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے بہت سی جگہوں پہ آپ نے بڑی تحقیقی گفتگو کی, عموماً کرتے ہیں لیکن بعض جگہوں پر, کہ اس دھماکے کے بعد کوشش یہ کی گئی کہ بدن مبارک کے امام حسن عسکری علیہ السلام اور ان کے فرزند سے تھوڑا سا سیمپل لیا جائے اور ٹیسٹ کیا جائے کہ امام مہدی کون ہے جو آنے والے. پوری دنیا کو اس سے خطرہ لگا ہوا ہے کہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. آئی ہیو مائی پروفس, لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس کو میڈیا میں لا کر کسی اور کنٹروورسی کو شروع کروں. ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. آخر الزماں اور امام مہدی. علامہ صاحب, یہ جو بات ہے موجودہ حالات کے حوالے سے تھوڑی سی, یعنی یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ انقلاب ایران سے خطرہ پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں افغانستان میں ایک حکومت بنا دی گئی اس کو ختم کرنے کے لیے, اور پھر جب وہ نہیں چلی تو پھر دوسری بنا دی گئی, اور پھر اتحاد بنا دیے گئے, اور پھر یہ تو یہ مصالح کی بنیادوں پہ ہو رہا ہے. ان کا مصالح کو تو استعمال کیا گیا, ٹھیک ہے نا. اب انقلاب ایران سے وہ ڈر گئے, یہ کسی کا نظریہ ہو سکتا ہے, حضرت کا نظریہ ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی بڑی پاورفل قوتیں انقلاب ایران کو کسی خاطر میں لاتے ہوں گے, ٹھیک ہے. ہاں, ایک قطع سخن ہو جائے اگر برا P5 کتنے دن تک بیٹھے رہے کہ ایران تم اپنے جوہری اس کے مسئلے میں ہمارے ساتھ کوارڈینیٹ وہ کر لو, کانٹریکٹ کر لو. 5+1 تھا, پچھلے سال ہی ہوا ہے نا, آپ ہی کے سامنے ہوا, آپ نے بھی اس پہ تحریر کی. کتنے دن بیٹھے رہے؟ وہ آپ کی کہہ رہے ہیں کہ انقلاب ایران کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں جس سے عالمی قوتیں پریشان ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے, مطلب عالمی قوتوں کو آپ اتنا کمزور یا اتنا ہلکا کیوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ انقلاب ایران کو کسی خاطر میں لے کر آئیں گے؟ انقلاب ایران ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پر ایک اہمیت رکھتا ہوگا, لیکن عالمی قوتوں کو اس سے کوئی خطرہ نہ تھا نہ ہے. سنی ممالک کو بھی میں عرض کروں, دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, سنی ممالک کو بھی, دیکھیں سنی ممالک کی ایک دوسرا رخ ہو جائے گا. ہم جس رخ پر بات کر رہے ہیں, انہوں نے بھی بات جس طرح کی نا کہ انہوں نے پھر ایک اتحاد بنا دیا ٹرمپ نے, تو ان کا اشارہ اشارہ اسی اتحاد کی طرف ہے. میں تھوڑی سی دلیلیں دے دوں کہ عالمی طاقتوں کو حضرت کیوں نے جو بات کی نا, میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں, وہ ایک ان کا نظریہ ہے, وہ اپنی جگہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کو لنک سے لنک جوڑ رہے ہیں. میں اس لنک کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لنک جوڑ رہے ہیں, یہ لنک ان کا رائے نقطہ نظر ہے, رائے ہے, اپنی جگہ پر ہے, لیکن عالمی قوتیں تو اس سے پہلے سے کیا ہمفرے کے زمانے سے ہمیں توڑتی پھوڑتی نہیں آ رہی ہیں؟ کیا ہمفرے کی بنائی ہوئی اسکیم پر عمل نہیں ہو رہا؟ کیا ہمفرے کی بنائی ہوئی اسکیم کے مطابق ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو تباہ و برباد کر کے, ہماری بنیاد کو کھوکھلا کر کے, ٹھیک ہے نا, وہاں ورنہ اگر آپ تاریخی طور پر جائیں, میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کہ 1800 کے اندر, 1800 سے لے کر کے 1835 تک کا جو دور ہے, اس دور کے اندر جب برٹش آئی ہے یہاں پر, برٹش گورنمنٹ آپ کے سب کانٹیننٹ میں, تو یہاں برٹش گورنمنٹ نے آ کر کے جو ان کے آفیسرز آتے تھے وہ باقاعدہ اردو زبان سیکھتے تھے, پھر اردو میں کام کرتے تھے. عدالتوں کی, تھانوں کی زبان اردو تھی. یہ
1835 کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ ہمارا آدمی آگے وہاں سے اردو کیوں سیکھے بھائی، ہم ان تمام جگہ پر انگریزی رائٹ کر کے. نقطۂ نظر جو ہے آپ نے بات کی کہ انقلاب ایران کوئی ایشو نہیں، انہوں نے کہا کہ انقلاب ایران کے بعد، اچھا یہاں سے ہم نکل کے پھر آخر الزماں پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. ایک منٹ مجھے ایک وضاحت کر لینے دو. دیکھیں انقلاب اسلامی ایران اگر خطرہ نہ ہوتا تو 8 سال جنگ مسلط نہیں کرتے. پوری دنیا کی طاقتیں اس زمانے کی عراقی حکومت کے پیچھے نہیں جاتی. اگر انقلاب اسلامی ایران خطرہ نہ ہوتا تو اس پر آج تک پابندیاں نہیں، جس سے خطرہ ہوتا ہے اس پہ پابندی لگائی جاتی ہے. اگر انقلاب اسلامی ایران خطرہ نہ ہوتا تو ٹرمپ آ کے یہ نہ کہتا کرسچنز، جوز، شیعاز، سنیز. Why he did not use the word Muslim? اب تو ایکسپرٹ ہیں. تو مسلمز کا لفظ، انقلاب اسلامی ایران نے وہ فضا پیدا کی کہ وہ فلسطین بھائی کہ جو مظلومی سے مارے جا رہے تھے، صبرہ اور شتیلہ میں جو ہوا، انقلاب اسلامی ایران امام خمینی کی وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے کہا کہ فلسطین کا کاز اسلام کا کاز ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے آواز اٹھائی کہ جمعۃ الوداع مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی. تو کیا ہوا؟ وہ ہیں سنی. تو کیا ہوا؟ مسلمانوں کی زمین ہے. اور فرمایا کہ جمعۃ الوداع ماہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے جس کا بہت احترام کیا جاتا ہے، اسے یوم قدس کی طرح مناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ امام خمینی مسلک کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھ رہے تھے. امام خمینی اتحاد بین المسلمین کی بنیاد پر یعنی گفتگو کا اگر ہم نچوڑ نکالیں ان نشستوں کا تو وہ یہ کہ امام مہدی آخر الزمان میں تشریف لا کے، اور اس کے بعد وہ نہ صرف یہ کہ مد مقابل قوتوں سے لڑیں گے اور ان کا خاتمہ کریں گے، بلکہ وہ مسالک کے اندر بھی جو ابہام ہیں وہ انہیں بھی ختم کریں گے. بالکل، جو ابہام ہے، اور اس پہ تمام پھر مسالک اور عقائد کا اتفاق ہوگا، اور جو ان سے اختلاف کرے گا دین کلے والی صورت، وہ جو ان سے اختلاف کرے گا امام مہدی سے، وہ پھر وہ قتل کیا جائے گا. اچھا، جو امام مہدی کا مخالف ہے اس کو قتل کیا جائے گا، وہ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کو اسی طرح قتل کیا جائے گا جس طرح یہود و نصارہ کو قتل کریں گے. کیونکہ اگر اس آخری شخصیت پر اس کو اعتماد نہیں ہے، وہ اس کو اس پر اتفاق نہیں کر رہا، تو اب اس کے بعد اور کون آئے گا اس پر اتفاق کیا جائے گا؟ یہ واحد شخصیت ہے. اچھا، تو پھر یعنی اس کو اس طرح سے لیں کہ یہ امام مہدی کی شخصیت غالباً وہ شخصیت ہے جو سب کو اکٹھا کر رہی ہے آخر الزمان. اور وہ شخصیت جو ہے آپ نے تو بڑی سخت بات کی، اور ظاہر یقیناً آپ کا بھی یہی ہوگا کہ جو ان کو نہیں مانے گا وہ پھر جب آپ ہم سے پوچھیں گے تب ہم آپ کو جواب دیں گے. دائرے سے باہر ہوگا. کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے زمانے سے نزدیک جو زمانہ ہوگا اس میں انسانی عقل کمال تک پہنچے گی. اب انسانی عقل کے کیا چیز ہے کہ جو انسانیت کو آگے لے جا رہی؟ عقل انسانی. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث الکافی میں ہے کہ ظہور کا وقت جب نزدیک آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانی عقل کو کمال کے عروج تک لے جائے گا. حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس زمانے میں اسلحہ اپنی جگہ پر ہوگا. ڈیٹرنٹ تو ہونا چاہیے. پاکستان نے نیوکلیر آرم اس لیے نہیں بنایا کہ حملہ کرے، پاکستان نے نیوکلیر آرم بنائے، اور اگر نہیں ہوتا تو آج پاکستان کا کیا حال ہوتا؟ امام مہدی علیہ السلام کے پاس اسلحے ہر چیز ہوگی، لیکن امام مہدی علیہ السلام عقل و دلیل کی بنیاد پر لوگوں کو مطالب پیش کریں گے، اور لوگ آ کے ان سے گفتگو کریں گے، بحث کریں گے، اور نتیجہ لیا جائے گا. جو کوئی بھی حارب ہوگا یا لڑنے کے لیے آئے گا یا جنگ کی تیاری کرے گا، جیسے ایک ملک کا قانون ہوتا ہے اس قانون کے مطابق ہوگا. لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر میں نے ابھی امام مہدی کو نہیں مانا، ابھی مجھے پتہ ہی نہیں امام مہدی علیہ السلام کون ہے، میں ان سے جا کے گفتگو کروں گا، دلیل پہ بات کروں، دلیل دیکھوں گا، سمجھوں گا. اگر میں امام مہدی کے مقابلے میں لڑنے آؤں گا، جیسے کہ بعض فوجیں آئیں گی لڑنے کے لیے، اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن عام آدمی کو قتل عام نہیں کیا جائے گا. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. علامہ صاحب آپ کو شکریہ. خواتین و حضرات، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا.